جس طرح میں یہ پسند کرتا ہوں نا کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی علمی لغزش مجھ سے ہو گئی ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ بڑے وقار کے ساتھ میری اصلاح کی جائے اور بڑے احترام کے ساتھ میری اصلاح کی جائے۔ ایسی اصلاح جو وقار اور احترام کے ساتھ ہوگی اس کو میں بڑی خندہ پیشانی سے قبول بھی کروں گا۔ جیسے جیسے اصلاح بڑھتی جا رہی ہے، بگاڑ بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہمارے مصلحین ہیں نا، اصلاح کرنے والے ہیں، ان کی اصلاح کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جب وہ کسی خاص کر یعنی خطیب کی اصلاح کریں، ٹیچر کی اصلاح کریں، یا کسی ایسے بندے کی اصلاح کریں کہ جس کے ماننے اور چاہنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک حدیث کو وہ سامنے رکھ لینا کہ وہ احب لأخیک ما تحب لنفسک، کہ جس طرح میں یہ پسند کرتا ہوں نا کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی علمی لغزش مجھ سے ہو گئی ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ بڑے وقار کے ساتھ میری اصلاح کی جائے اور بڑے احترام کے ساتھ میری اصلاح کی جائے۔ ایسی اصلاح جو وقار اور احترام کے ساتھ ہوگی اس کو میں بڑی خندہ پیشانی سے قبول بھی کروں گا۔ وہ میرے جذبات کو برانگیختہ بھی نہیں کرے گی اور مجھے وہ ہٹ درمی پر بھی نہیں ابھارے گی اور وہ میرے اندر کوئی ایگو بھی پیدا نہیں کرے گی۔ اور جب کوئی میری اصلاح کرے لیکن اس میں وقار کا لحاظ نہ ہو، احترام نہ ہو، تشخص کا لحاظ نہ ہو، تو ایسی جو اصلاح ہوتی ہے نا وہ بگاڑ زیادہ کرتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بعض مصلحین جن کو خاص کر فیس بک پر آ کر اصلاح کرنے کا بڑا چاہ رہتا ہے، حالانکہ کوشش کریں کہ فیس بک پر علمی حد تک تو تعاقب کریں، دلیل کو مضبوط رکھیں، تلوار سے زیادہ تیز ہونی چاہیے آپ کی دلیل، لیکن آپ کوشش کریں کہ جب فیس بک پر آتے ہیں تو اپنے جو مخاطب ہے نا اس کے وقار کا لحاظ رکھیں اور احترام کے ساتھ آپ بات کریں۔ وہ جو ہوتی ہے نا الفاظ کی زیادہ سختی اور بالکل سرکش گھوڑے کی طرح چڑھائی اور پرانے تانے، وہ ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس بندے کی غلطی کی آڑ میں کو اپنی پرانی کڑ نکال رہا ہے۔ فیس بک بھری ہوئی ہے، یوٹیوب آپ دیکھ لیں کہ 70% مصلحین اس مرض میں مبتلا ہے کہ وہ بیان کرتے ہوئے ایسے آپے سے باہر ہوتے ہیں اصلاح کرتے ہوئے کہ وہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے اندر کوئی پین کچھ اور ہے، کڑ کوئی اور ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہے جو ان کو ملا ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاح سے بگاڑ ختم ہو جائے تو آپ اصلاح بڑے وقار سے کریں، جو آپ کا مخاطب ہے یا جو مخطی ہے جس سے خطا ہوئی ہے اس کے احترام کا لحاظ رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو نتیجہ 100% ملے گا۔ ورنہ آپ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو انداز چل نکلا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم فیس بک پہ آ جاتے ہیں اور بالکل سرکش گھوڑے کی طرح ہم چڑھائی کر دیتے ہیں اور شخصیت پہ حملے، عزت مباح اور برے القابات، یعنی وہ ساری حدیں ہم کراس کر جاتے ہیں۔ تو جو اصلاح از خود بگاڑ پیدا کر رہی ہے تو وہ تو میں سمجھتا ہوں بگاڑ سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو احب لأخیک ما تحب لنفسک، یہ میرے نوجوان بھائیوں، آپ جو کہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اس چیز کا آپ نے بڑا لحاظ رکھنا ہے، ورنہ آپ کی ہوئی بے ادبی، آپ کی ہوئی اہانت، خاص کر یوٹیوب پر جس کو آپ اپلوڈ کرتے ہیں، فیس بک پر آپ اپلوڈ کرتے ہیں، کوئی ایک جملہ بھی آپ کے ایمان کے لیے اور آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ احتیاط کریں، رکیں، تحمل کے ساتھ دلائل میں رہ کر اپنے موقف کو بیان کریں، انشاءاللہ سننے والے خود ہی اچھی طرح جان جائیں گے کہ حق کہاں پر ہے اور خرابی کہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔